کرنسی کی قیمتوں میں تبدیلی کے بعد حقوق کی ادائیگی کس طرح کی جائے؟ کرنسی کی قیمت میں تبدیلی کے بعد حقوق اور قرضوں کی ادائیگی ایک اہم فقہی مسئلہ ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جہاں مہنگائی کی وجہ سے نقدی کی قوت خرید یعنی پرچیسنگ پاور میں بڑی کمی واقع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں سن 2000 میں زید نے خالد سے 10,000 روپیے ادھار لیے، یا زید نے خالد کے 10,000 روپیے چوری کر لیے۔ اس وقت اس رقم سے مثلاً 10 تولے سونا خریدا جا سکتا تھا۔ اب سال 2026 میں کرنسی کی قدر بہت زیادہ گر چکی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے اب اس 10,000 روپیے کی رقم سے آدھا تولہ سونا بھی نہیں خریدا جا سکتا، مثال کے طور پر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض یا غصب شدہ مال کی واپسی کس بنیاد پر کی جائے؟ اصل عددی رقم کے مطابق یا اس کی حقیقی قیمت کے مطابق؟ اس مسئلے میں سمجھنے کے کچھ مسئلے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، غصب، چوری اور ناجائز طور پر روکے گئے حقوق۔ اگر مال ناجائز قبضے یعنی غصب، چوری یا کسی قسم کی زیادتی کے ذریعے لیا گیا ہو تو راجح قول کے مطابق غاصب یا چور صرف اصل عددی رقم کا نہیں بلکہ مال کے حقیقی قیمت میں آنے والی کمی کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ یعنی اگر نقد رقم کرنسی غصب یا چوری کی گئی ہو تو اس کی واپسی غصب یا چوری کے دن کی حقیقی قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی مادی چیز ہو جیسے جائیداد کی چوری ہوئی ہو یا سامان کی پیسوں کے علاوہ، تو غاصب اس میں واقع ہونے والے ہر ایسے نقصان کا ذمہ دار ہوگا جس سے مالک کو مالی ضرر پہنچا ہو، خواہ وہ قیمت میں کمی کی صورت میں ہو یا کسی اور مالی نقصان کی شکل میں ہو۔ دوسری بات، ایسا قرض جو رضامندی سے لیا گیا ہو جیسے قرض حسن، عورت کا مہر جو نہ ادا کیا گیا ہو، ادھار خرید و فروخت۔ یہ مال دو طرح کے ہیں۔ پہلا مال ہے مادی چیزیں جیسے جائیداد، سامان وغیرہ، یعنی اگر ادھار لی گئی چیز سونا، چاندی یا وزن اور ناپ تول کر بکنے والی مادی چیز ہو جیسے چاول وغیرہ، تو سبھی علماء کے نزدیک اس کے بدلے وہی چیز برابر مقدار میں واپس کرنا واجب ہے، چاہے اس کا ریٹ کم ہوا ہو یا زیادہ۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرضدار ویسے ہی چیز واپس کرے گا، خواہ ریٹ سستا ہوا ہو، مہنگا ہوا ہو یا برابر رہا ہو، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، اگر مال قرض کرنسی کی صورت میں ہو اور قیمت میں تبدیلی ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت معمولی تبدیلی ہے۔ اگر کرنسی کی قیمت میں کمی یا اضافہ معمولی ہو اور قرض کی اصل قیمت کے 1/3 یعنی کہ 1/3 ثلث تک نہ پہنچتا ہو تو قرضدار پر اتنی ہی رقم واپس کرنا واجب ہے جتنی اس نے لی تھی، اور قیمت یا قوت خرید کے فرق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر فرق بڑا ہو، غیر معمولی ہو، شدید فرق ہو اور یہ تبدیلی 1/3 یا اس سے زائد تک پہنچ جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو ہم 3 اقوال میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہر حال میں اتنے ہی نوٹ واپس کرنا واجب ہیں، چاہے قیمت جتنی بھی گر جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کرنسی بازار میں چل رہی ہو۔ ان علماء میں سے جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے شیخ بن باز بھی ہیں اور شیخ ابن عثیمین بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہم۔ دوسرا قول ہے کہ قرض کے وقت جو قیمت تھی، جو پاور تھی، وہ واپس کرنا واجب ہے، چاہے قوت خرید دیکھی جائے یا اس وقت کے سونے کی قیمت کے حساب سے ادائیگی ہوگی۔ بہرحال کہ قوت خرید دیکھی جائے یا اس وقت کے سونے کی قیمت کے حساب سے ادائیگی ہو، بہرحال قیمت کو واپس کرنا چاہیے۔ اس قول کو اختیار کرنے والوں میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تیسرا موقف ہے وہ ہے فریقین کے درمیان صلح کرائی جائے گی، یعنی بعض معاصر فقہا کے نزدیک جب قیمت گر جائے پیسوں کی، کرنسی کی، تو نہ صرف مثل کی ادائیگی، اسی جیسے پیسوں کی ادائیگی انصاف پر مبنی رہتی ہے، اور نہ ہی مکمل قیمت کا مطالبہ،
انصاف پر ہے، لہٰذا مناسب حل یہ ہے کہ دونوں فریق صلح کے ذریعے نقصان کو آپس میں تقسیم کر لیں، کیونکہ صرف عددی رقم کی واپسی قرض خواہ کے لیے نقصان دہ اور مکمل موجودہ قیمت کا مطالبہ قرض دار کے لیے باعث مشقت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں زیادہ عادلانہ حل یہ ہے کہ دونوں فریق باہمی صلح کے ذریعے نقصان کو اپنے درمیان تقسیم کریں تاکہ کسی ایک فریق پر پورا بوجھ نہ پڑے۔ یاد رہے یہ قول اس وقت ہے جب کرنسی میں بہت زیادہ فرق ہو جائے، یہاں تک کہ 1/3 سے زیادہ اس کی قیمت چینج ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک بہتر موقف لگتا ہے، تیسرا موقف بہتر موقف معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اس تیسرے قول پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قیمت کا اندازہ جب ہم کریں تو قرض کے دن سونے کی قیمت یا اس دن کی قوت خرید یعنی پاور کے حساب سے لگایا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سود کی شکل سے بچنے کے لیے واپسی پر ادائیگی کسی دوسری کرنسی میں کی جائے، یہ بہتر ہے، قرض والی اصل کرنسی میں نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر قرض ہندوستانی روپیے میں تھا تو ادائیگی ڈالر یا سونے وغیرہ میں اس دن کی قیمت کے حساب سے ہو، تاکہ ایک ہی جنس کے نوٹ کم اور زیادہ دینے کی وجہ سے ربا الفضل یعنی کہ سود کی شکل نہ بنے۔ واللہ اعلم۔